بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 54 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا درس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کی 2 مشقیں باقی تھی، آج کے سبق کا حصہ بنا کر یوں ہمارا الوحدۃ السابعہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو پھر آخری الوحدۃ الثامنہ ہمارا رہ جائے گا، انشاءاللہ پھر آگے بات چلے گی۔ تو آج کے سبق کے اندر جو 2 مشقیں ہیں، تو تدریب السابع عشرہ، اس طرح تدریب الثامن عشرہ، 17ویں اور 18ویں مشق۔ بہت زبردست ہے، آسان ہے، اور کئی چیزیں ہمیں نہیں سیکھنے کو ملیں گے۔ کہتے ہیں اکمل کما فی النموذجین، مکمل کیجئے، کمپلیٹ کیجئے جیسا کہ 2 نمونوں میں ہے، 2 مثالوں میں ہے۔ تو کس انداز میں مثالیں ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں جو میتھڈ ہے، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سوالات تو بنے ہوئے ہیں، یلبسو اور اسی طرح یادا او وغیرہ وغیرہ فعل مضارع ہیں، اور ساتھ میں مطلب فاعل جو اس کے اندر ہے، اور آگے اب یہ سوالات جو بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے جواب میں جو شروع میں ضمیریں دی ہوئی ہیں ان کے مطابق ڈالنا ہے۔ مثال کے طور پر یلبسو غائب کا صیغہ، کہ یلبسو کی امامتن، وہ ماسک، یہ جو آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں ماسک، یہ کرونا کا تحفہ ہے، کووڈ-19۔ تو ورنہ پہلے تو صرف یہ سرجن حضرات، ڈاکٹر حضرات ہی پہنتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ بھی اپنے اپنے کلینک وغیرہ کے اندر، لیکن اب یہ ایک روٹین بن گیا، خصوصاً عورتوں کے لیے پردے کی رعایت اب اس میں بھی چہرے کے اندر وہ استعمال کرتی ہیں۔ تو یلبسو کمامتن، وہ ماسک پہنتا ہے، کمامہ اس کی جمع آتی ہے کمائم، وہ ماسک پہنتا ہے، یہاں غائب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر فاعل نکل آئے گا ہوا ضمیر فاعل۔ اب انتا کے حساب سے ہم نے اگلے صیغے کو لینا ہے، اور کس طرح لینا ہے تو وہ انہوں نے اسلوب بتا دیا، علیک ان تلبسا، یعنی ایک تو علا کے ساتھ جو صیغہ آپ نے بنانا ہے، یعنی ضمیر لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، مجرور متصل، اور دوسرا اب یوں علیہ کا یہ ادھر دوسرا آ جائے گا نا الزم کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور ان تلبسا یہاں پر بھی یہ انتا کے حساب سے یہ صیغہ بن گیا واحد مذکر حاضر کا، انتا بھی واحد مذکر حاضر مخاطب کی ضمیر تھی۔ تو یوں ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا انتی کا علیکی آ جائے گا، اور انا کا علیہ، نحنو کا علینا، انتم کا علیکم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں یلبسو کمامتن، وہ ماسک پہنتا ہے، تو علیہ کا ان تلبسا کمامتن، آپ کو ماسک پہننا چاہیے، آپ پر ماسک پہننا لازم ہے، آپ کو ماسک ضروری پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کئی طرح آپ اردو میں تعبیر بنا سکتے ہیں، تو علیہ کا یہ الزم کے معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر نیچے سوال پھر اس سیم یلبسو کمامتن، کہ وہ ماسک پہنتا ہے، لیکن پہنتا ہے یا پہنے کا مطلب دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر جیسے کرنا چاہیں۔ تو اب یہاں پر جواب میں انتی کے حساب سے آ جائے گا، تو علیہ کی ان تلبسی کمامتن، ٹھیک ہے، تلبسینہ واحد مذکر صحیح واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تھا، تو ان کی وجہ سے نون رابی گر گیا، تو علیہ کی ان تلبسی کمامتن، آپ پر لازم ہے کہ آپ ماسک پہنیں، آپ کو ماسک پہننا چاہیے۔ انتا یدعو دمادتن، دمادہ کہتے ہیں پٹی کو، جو ڈریسنگ کرنا، پٹی کرنا، آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، گرم پٹی چوٹ وغیرہ کے معاملے میں جب لگتی ہے، تو وہ پٹی کرتا ہے، رکھتا ہے، کرتا ہے، تو انتا کے حساب سے آ جائے گا علیہ کا ان تدع دمادتن، آپ کو پٹی کرنی چاہیے، آپ پر لازم ہے کہ آپ پٹی کریں۔ آگے یدعو دمادتن، پھر سوال ہے کہ وہ پٹی کرتا ہے، لیکن انتی کے حساب سے ہم نے آگے جواب بنانا ہے علیہ کی ان تدعی دمادتن، یعنی علیہ کی والا بھی، یعنی اللہ کے ساتھ جو ضمیر چینج کرنی تھی وہ بھی چینج کر دی، اور یدعو سے ہم نے انتی کے حساب سے صیغہ بنا دیا تدعینا، تو تدعینا تھا، تو اس سے پھر ان لگانے کی وجہ سے نون رابی گر گیا۔ تو آپ کو پٹی کرنی چاہیے، آپ کو لازمی
پٹی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی کئی طرح تعبیر اس کی بنا سکتے ہیں. آگے یرتاح قلیلاً، راحت، استراحت، یہ آپ نے لفظ سنے ہوں گے، راحت لینا، سکون لینا، ریسٹ کرنا. یہاں پر اسی صیغے سے ہے، اسی معنی سے ہے. یرتاح قلیلاً، وہ تھوڑا سا آرام کرتا ہے، نہیں وہ تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہے، تھوڑی سی ریسٹ کرتا ہے، تھوڑا سا آرام کرتا ہے، وقفہ کرتا ہے، سکون لیتا ہے، سکون کرتا ہے. تو یہاں پر انا کے حساب سے جواب آ جائے گا علیہ ان ارتاح قلیلاً، مجھے تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، مجھے تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے، تھوڑا سا سکون کر لینا چاہیے، ریسٹ کر لینی چاہیے، یا مجھ پر تھوڑی سی ریسٹ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، علیہ کے حساب سے اگر کریں الزم کے معنی. نحن، اچھا، یشرب ماء ساخرا، وہ گرم پانی پیتا ہے. تو نحن کے حساب سے ضمیر چینج ہو جائے گی اللہ کے ساتھ، علینا ان نشرب ماء ساخرا، ہم پر گرم پانی پینا لازمی ہے، ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گرم پانی پئیں. ٹھیک ہے، اس طرح. ویسے بھی اس گرمی کے موسم میں بعض فریج کا پانی پیتے ہیں یا کولر کا ٹھنڈا کر کے برف والا، تو یہ صحت کے لیے مضر ہے. بلکہ سردی ہو گرمی ہو تو بلکہ نارمل پانی ہو سکے تو ابال کر گرم پانی پینا چاہیے. اس کے لیے اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں. تو آگے یلبس ملابس ثقیلۃ، وہ ملابس لباس سے جمع ہے، تو مطلب ملبوسات، پہننے والے کپڑے. اور ثقیل کہتے ہیں بھاری کو. یہاں پر اسی معنی میں موٹے، بھاری، گرم سوٹ، ویٹ جو وزنی ہوتے ہیں. مراد وہی جو جس طرح کی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں سردی کے موسم میں پہننے والے، وہ بھاری سوٹ، بھاری ملبوسات پہنتا ہے. تو یہاں پر انتم کے حساب سے ضمیر چینج ہو جائے گی، علیکم ان تلبسوا ملابس ثقیلۃ، آپ پر گرم سوٹ پہننا لازم ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ گرم سوٹ پہنیں، آپ کو گرم سوٹ پہننے چاہیے. ٹھیک ہے. آگے یادہ قیمادتاً باردتاً، وہ باردہ کا لفظ پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، ٹھنڈے کے لیے آتا ہے، ٹھنڈا. اور قیمادہ اوپر بھی گزرا تھا، وہ دمازہ تھا، سوری. تو یہ قیمادتاً پٹی کرنے کے معنی میں، تو ٹھنڈی پٹیاں کرنا. جس طرح کبھی بخار زیادہ تیز ہو جائے نا، 102، 3، 4 تک یا 5 تک بھی، تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کا ٹمپریچر کم کرنے کے لیے نہلانے کی ذہن دیتے ہیں، یا ٹھنڈی پٹیاں، برف وغیرہ رکھنے کی، تاکہ تھوڑا سا ٹمپریچر کم ہو اور انجیکشن وغیرہ کی صورتحال بنے. بہرحال وہ ٹھنڈی پٹیاں کرتا ہے، رکھتا ہے. تو آ جائے گا علیک ان تدع قیمادتاً باردہ، آپ کو ٹھنڈی پٹیاں کرنی چاہیے، آپ پر لازم ہے کہ ٹھنڈی پٹیاں کریں. انتی کے ساتھ سے سیگا بنے گا یذهب الی عیادۃ طبیبی، وہ یعنی یذهب کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر، وہ طبیب کی عیادت کے لیے جاتا ہے. ویسے ترجمہ کریں گے الی کا تو وہ ہوتا ہے کی طرف، لیکن ہر جگہ پر لفظ کا ترجمہ کریں گے تو پھر بعض جگہ جملہ مناسب نہیں بنتا. وگرنہ اگر اس یہاں کریں گے تو یوں معنی بنے گا وہ طبیب کی عیادت کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عیادت طبیبی، تو الہ کا معنی یہاں پر کی طرف نہیں کریں گے، وہ طبیب کی عیادت کے لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا یوں مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، وہ طبیب کی عیادت کے مقصد کے لیے جا رہا ہے یا جاتا ہے یا جائے گا. اب یہاں یذهب کو انتی کے ساتھ سے بدل لیں گے، علیک ان تذهبی الی عیادۃ طبیب، آپ کو ڈاکٹر کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس معنی میں آ جائے گا. آگے آخری صفحہ، آخری مشق، تدریب الثامن عشر، 18ویں مشق. کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، اپنے ہم درجہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ سوال و جواب کا تبادلہ کیجیے. سوال بھی بنے ہوئے، جواب بھی بنے ہوئے. تو کہتے ہیں کیف انت، آپ کیسے ہیں، کیسے مزاج ہیں، کیسے ہیں، کیا حال ہے. کہتے ہیں انا سلیم، میں ٹھیک ہوں، میں فٹ ہوں، ہیلدی ہوں، ہیلتھ فل ہوں، ان انجرڈ ہوں، پاک ہوں. ٹھیک ہے، کئی بار اس کے کہہ سکتے ہیں میں ٹھیک ہوں. کیف انتی، آپ کیسی ہیں، کہتی ہے انا صحیحۃ، میں ٹھیک ہوں. انا سلیمۃ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر مبتدا خبر آپس میں مطابق ہو جائیں گے مونس کے. ٹھیک ہے. تو انا صحیحۃ، تو انا چونکہ
اگرچہ مذکر مونس اکٹھا آتا ہے، ایک ہی ہے صیغہ، لیکن چونکہ پیچھے سوال جس سے ہو رہا ہے وہ مونس ہے، تو جواب میں پھر وہ مونس ہوگی تو وہ خبر مونس آئے گی. تو یہ صحیحۃ ان سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انا کے اندر بولنے والی کہ میں ٹھیک ہوں وہ مونس ہے. تو صحیح ہونا، صحت مند ہونا، بے داغ ہونا، بے عیب ہونا، تندرست ہونا، صاف ستھرا ہونا، یہ سارے اس کے معنی ہیں. کیف خالد، خالد کیسا ہے، یعنی تھرڈ پرسن کا سوال ہے تو غائب کی ضمیر آئے گی. ہوا جریح، وہ انجرڈ ہے، ہرٹ ہے، زخمی ہے. کیف سلمہ، سلمہ کیسی ہے، یہاں پہ تھرڈ پرسن کے لیے سوال ہے تو نام کے لیے ضمیر آئے گی. یہ مریضۃ، وہ بیمار ہے، مریض ہے، ٹھیک نہیں ہے. کیف والدک، آپ کا لڑکا کیسا ہے، آپ کا بچہ کیسا ہے، آپ کا شہزادہ کیسا ہے. کہتے ہیں والدی یتعلم، میرے بچے کو، میرے لڑکے کو، میرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، پین ہو رہی ہے، وہ درد محسوس کر رہا ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. کیف والدتک، آپ کی والدہ کیسی ہیں. کہتا ہے والدتی تتعلم، میری والدہ کو پین ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پین محسوس کر رہی ہے. کیف والدک، آپ کے والد گرامی کیسے ہیں. کہتا ہے والدی مرہقن، میرے والد صاحب اب مرہقم ویک، کم عقل، نادان، تھکنا، ٹھیک ہے، سب معنی جاتا ہے. تو بہرحال ہم تھوڑا سا سلجھا ہوا لفظ لیں گے معنی. والدی مرہقن، میرے والد صاحب تھکے ہوئے، ویک ہے، ٹھیک ہے، کمزور ہیں، مطلب ضعیف وہ کہہ لیں آپ. کیف انت، آپ کیسے ہیں. کہتے ہیں انا شاہب، میں دبلا پتلا ہوں، کمزور ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، یہ پھیکا ہوں، بے رنگ ہوں، اداس ہوں، کئی معنی لاتا ہے. اب کہتے ہیں کیف انت، آپ کیسے ہیں. کہتے ہیں انا مصابۃ بالحمى، یہاں پر پتہ چلا کہ مصابۃ مؤنث ہے خبر، تو پیچھے سوال میں مؤنث ہے جس سے پوچھا گیا ہے. تو کہتی ہے کہ مجھے بخار ہے، میں بخار میں مبتلا ہوں.